یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ حضرت صاحبزادہ علامہ امین الحسنات صاحب سجادہ نشین آستانہ عالیہ بیرا شریف اور اپنے خطاب ذی شان سے نوازتے ہیں. آئیے محبت بھرے انداز میں آپ کا استقبال کیجیے. نعرہ تکبیر، دونوں ہاتھ اٹھا کر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. عالمی تاجدار ختم نبوت کانفرنس حضرت صاحبزادہ پیر امین الحسنات صاحب. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. تقدس مآب سادات اطہار، فضیلت مآب علماء اہل سنت، غیرت مند برطانیہ کے، یورپ کے میرے مسلمان بھائیوں، میں سب سے پہلے مرکزی جماعت اہل سنت کو اس خوبصورت، شاندار، باوقار، تاجدار ختم نبوت کانفرنس پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں. یہ وہ ملک ہے جس ملک نے یہ خود کاشتہ پودا لگایا. یہ وہ بستی ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے فتنہ قادیانیت کی آبیاری کی. اس لیے یہاں کے لوگ اس بات کے مقروض ہیں کہ وہ اس ملک کے میں رہ کر اس فتنے کا سدباب کریں. حضرات محترم، آج جگہ جگہ جتنے ہمارے اہل سنت والجماعت کے جو رسائل ہیں، سٹیج ہے، تقاریر ہیں، مساجد ہیں، جمعے ہیں، اس میں فتنہ قادیانیت کی سرکوبی کی جا رہی ہے. آج بھی یہاں ایک خوبصورت محفل کا اہتمام ہوا. میں یہ سوچ رہا تھا کہ جب میں یہاں کھڑا ہوں گا، کوئی بندہ اٹھ کے مجھ سے یہ پوچھ تو سکتا ہے، یہ کہہ تو سکتا ہے، تمہیں افغانستان کا اجڑنا نظر نہیں آتا؟ تمہیں عراق کی تپتی ہوئی زمین نظر نہیں آتی؟ تمہیں ابھی کربلا میں میں یہ اپنے آپ سے سوال کر رہا تھا، پوچھ رہا تھا اپنے آپ سے کہ کوئی مجھ سے کہہ سکتا ہے کہ آج آپ یہاں کھڑے ہو کے لوگوں کو اکٹھا کر کے ختم نبوت کی بات کر رہے ہیں، یہ کوئی آج کا مسئلہ نہیں ہے، 100 سال پرانا مسئلہ ہے، یہ کہا جا سکتا ہے؟ آپ کو افغانستان کے وہ معصوم بچیاں نظر نہیں آتی جن کے چہرے گلابی ہیں، جن کے بال سنہری ہیں، جن کے پاؤں میں محبت کی تلاش جو ہے وہ موجود ہے؟ تمہیں وہ نظر نہیں آتے؟ تمہیں وہ بچیاں نظر نہیں آتی جو ہے وہ پورے جہازوں کے جہاز بھر کے امریکہ کے بازاروں میں جا کے ان کو فروخت کیا جا رہا ہے، ان کا دین بدلا جا رہا ہے؟ تمہیں وہ نظر نہیں آتا؟ تمہیں عراق جو شہنشاہ جیلاں کی سرزمین ہے، وہ بستی، اس کے اوپر ایٹم بم پڑ رہے ہیں، اس کے اوپر ڈیزی کٹر پڑ رہے ہیں، اس کے اوپر بموں کی ماں پڑ رہی ہے، تمہیں وہ نظر نہیں آتے؟ تمہیں اپنے ملک کی صورتحال، بگڑی ہوئی صورتحال تمہیں نظر نہیں آتی؟ تمہیں اپنی اخلاقی بہراروی نظر نہیں آتی؟ تمہیں اپنے علماء کا آپس میں آویزش اور ان کے آپس میں لڑنا تمہیں نظر نہیں آتا؟ اور جب چھوٹتے ہو، جب کھڑے ہوتے ہو، جب بھی کوئی کانفرنس کرتے ہو، اس میں تم محمد عربی کے
عزت کی بات کرتے ہو، محمد عربی کے تاج نبوت کی بات کرتے ہو، محمد عربی کی عزت و عصمت کی بات کرتے ہو، ہم تم سے یہ پوچھیں، میں جب یہ سوال میرے ذہنوں میں دوڑ رہا تھا، میرا دماغ، میرا وجدان مجھے پکار کے کہہ رہا تھا یہ باتیں پوچھنی تھی تو جا کے ابو بکر سے پوچھتے، جب فتنہ ردت موجود تھا، جب مانعین زکوٰۃ موجود تھے، جب مسلمہ کذاب موجود تھا، ان سے جا کے پوچھتے، ارے ابو بکر تیری سلطنت تھوڑی ہے، تیرے مجاہد تھوڑے ہیں، تیرا لشکر کم ہے، تیری چاروں طرف سے تیری اس نوزائیدہ اسلامی سلطنت کو خطرات درپیش ہیں، ارے لوٹ جا، مانعین زکوٰۃ سے نہ لڑ، یہ جو کہتے ہیں ہم نے ردت اختیار کی ان سے نہ لڑ، سپر پاور سے ٹکر نہ لے، لوٹ جا واپس اور کیا کر، اپنی حکومت کو بچا، اپنے آپ کو بچا، اپنی سلطنت کی ابتدا کو درست کر۔ یہ فتنہ کیا ہے؟ اللہ کے پیارے نبی کے اس عاشق مصطفیٰ نے جس کے نام کے اوپر اللہ کے رسول نے یہ فرمایا، اے ابو بکر تو اس دنیا میں آیا ہے میرا ساتھی بن کے، میرا دوست بن کے، میرا شریک سفر بن کے، غار سور کا دوست بن کے، میری عزت کا، میرے ناموس کا جتنا تجھے خیال ہوگا شاید کسی اور کو ہو یا نہ ہو۔ اسی وقت میں ابو بکر کی خدمت میں عمر بھی آئے تھے، آ کے انہوں نے کہا تھا، اے ابو بکر، اے امیر المومنین، ہمارے اوپر رحم کر، اس سلطنت اسلامیہ کی نوزائیدگی پہ رحم کر، اپنے آپ کو روک لے، اسامہ کو روک لے، کم از کم اس جوان نوزائیدہ لڑکے کو اس کا سپہ سالار نہ بنا۔ حضرت عمر کو جواب دیتے ہوئے حضرت صدیق اکبر نے یہ فرمایا تھا، اے عمر انت جبار فی الکفر وخوار فی الاسلام، ارے جب تو کفر میں تھا بڑا جری تھا، بڑا بہادر تھا، بڑے تیرے اندر جان تھی، نبی کی ذات کے لیے تلواریں سوت کے نکلتا تھا، آج جب میرے نبی کی عزت کا ڈاکو پیدا ہو گیا ہے، مسلمہ کذاب آیا ہے، مجھ سے یہ کہتا ہے سپر پاور ہے، اس سے ڈر جا، سپر پاور سے ٹکر نہ لے۔ میں اگر اپنی ان حالات کو دیکھتا ہوں آج مجھے وہی منظر نظر آتا ہے، ایک طرف سپر پاور ہے جو اکیلی سپر پاور ہے، اس کے ڈنڈکے ہیں، ایک طرف ہماری مسلم جرنیل اور صدور مملکت جو ہیں وہ موجود ہیں، ہماری حالت اس سے زیادہ ابتر تو نہیں ہے، آج تو ہماری پاؤں کے نیچے ایک نہیں، دو نہیں، 55 حکومتیں ہیں، ہمارے سلطنتوں کے وارث ہیں، ہمارے اوپر رؤسائے مملکت ہیں، جلالت الملک ہیں، صدر الصدور ہیں، وزرائے اعظم ہیں، تیل کی دولت کی مالیت ہمارے پاؤں میں ہے، 1 ارب 40 کروڑ انسان ہمارے ہم رقاب ہیں، کلمہ گو ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم یہ کہتے ہیں امن سے رہو۔ اگر امن سے رہنا ہوتا ابو بکر کے پاس 100 سے زیادہ جوان موجود تھے، لیکن ابو بکر نے یہ کہا میرے نبی کی عزت کا جہاں معاملہ ہوگا وہاں ابو بکر آرام سے نہیں بیٹھے گا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام سیدنا ابو بکر صدیق نے لشکر تیار کیا، لشکر کو بھیجا، اور آپ اس واقعے کی نزاکت کو ذرا غور فرمائیں۔ حضرت ابو بکر صدیق ارشاد فرماتے تھے، میں بدری صحابہ کو کہیں نہیں بھیجوں گا، مدینہ طیبہ میں ان کو رکھوں گا، اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں رہیں گے، جب وہ جائیں گے اپنے نیک اعمال کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ میں جائیں گے، کہیں اور نہیں بھیجوں گا۔ لیکن میرے نبی کی عزت کا مقام آیا، حضرت ابو بکر نے فرمایا، اے بدریوں تمہارا جینا کیا جینا ہے، محمد عربی کی عزت پہ ڈاکہ پڑ رہا ہے، اٹھو۔ اور حضور کا ایک نہیں 370 کبار صحابہ وہ تشریف لے گئے، وہاں جا کے ان کے ساتھ معرکہ حق و باطل بپا ہوا، وہاں تشریف لے جا کے، اور پھر ایسے مناظر کائنات نے دیکھے، تاریخ کے صفحات میں موجود ہے۔ حضرت براء بن مالک جب اس کے بدبخت کے پاؤں کھڑ گئے، ایک جا کے قلعہ میں محصور ہو کے بیٹھ گیا، مسلمانوں نے قلعے کو گھیر لیا، اور گھیرنے کے بعد کوئی راستہ نظر نہ آیا، حضرت براء بن مالک کہنے لگے، اور میرے لشکریوں، میرے دوستوں، میرے ساتھیوں، میرے نبی کے غلاموں،
مجھے اس قلعے میں پھینک دو, مجھے اس قلعے میں ڈال دو, میں دروازہ کھولوں گا. سب نے کہا ارے نادان کیسے کھولے گا, ہزاروں کا مجمع ہے, 40,000 کا لشکر جرار ہے جو شمشیر برہ ہاتھ میں لے کے تیری تکہ بوٹی ایک کر دے گا. وہ کہنے والا کہتا ہے لوگوں میرے نبی نے مجھ کو کہا تھا فلاں علاقہ مفتو ہوگا, اس علاقے کی زمین میں برات تمہیں بخشوں گا. ابھی وہ علاقہ مفتو نہیں ہوا, ابھی وہ علاقہ فتح نہیں ہوا. اس لیے میری جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے, مجھے ڈالو اس میں. منجنیق میں ڈالا گیا, دروازے کھولے گئے اور اس سے بدبخت کو شکست فاش ہوئی اور 20,000 اس کے سپاہی مارے گئے اور کتنے 2100 کے قریب مسلمان مجاہدوں نے اپنی جان اللہ کے نبی کی عزت کے اوپر قربان کر دی. حضرات محترم, آج اسی نبی کی عزت کا سوال ہے. میں کہتا ہوں مال اس کے قدموں کے صدقے سے ملا, جہان کی عزت اس کے قدموں سے ملی, دنیا کی رونق اس کے قدموں کا صدقہ ہے. ہم تو وہ لوگ تھے اپنی بوڑھی ماں کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کے بازاروں میں گشت کرتے تھے, کہتے تھے لوگوں یہ میری بوڑھی ماں ہے, یہ کسی کام کی نہیں رہی, یہ کسی کام کی نہیں ہے, میں اسے فروخت کرتا ہوں, میں اسے نیلام کرتا ہوں. میرا نبی آیا, اس نے آ کے مظلوموں کی عزت میں اضافہ کیا. میرا نبی آیا, اس نے آ کے اخلاق کی قدروں کو پاسداری کی. میرا نبی آیا, جہاں نفرتیں تھیں وہاں محبت کا درس دیا. حضرات محترم, وہ نبی, وہ پیارا نبی, وہ عزت والا نبی, اگر اس کی ذات کے اوپر حرف آئے, میں ملکوں کو دیکھوں, میں دولت کو دیکھوں, میں رزق کو دیکھوں, میں ملک امن و امان کو دیکھوں, ارے وہ امن والا نبی اگر اس کی عزت و ناموس امن میں نہیں ہے, ہمیں کسی امن کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں کسی ایسی چیز کی ضرورت نہیں. حضرات محترم, آج لوٹ کے جا کے دیکھو ہمارے اپنے ملک پیارے پاکستان کی صورتحال کو دیکھو. کبھی اٹھتے ہیں کہ انسانی حقوق کے مسائل درپیش ہیں, اس لیے کہ تم کہتے ہو نبی کی ذات پہ گستاخی کرنے والا پھانسی کے پھندے پہ جھولے گا. حضرات محترم, اب اپنے ملک میں جا کے دیکھو نبی کے انہی ڈاکوؤں کو مسند وزارتیں دی گئی ہیں, پرنسپل سیکرٹری بنایا گیا ہے. ملک کی تمام اقتدار اس وقت انہی سازشیوں اور بدبختوں کے ہاتھ میں ہے. ہم اس حکومت کو, جس حکومت کی سرپرستی جو ہے وہ قادیانیوں کے لیے ہو, جو ہے ان بدبختوں کے لیے ہو, یہودیوں کے لیے ہو, نصارہ کے لیے ہو, امریکہ کے لیے ہو, برطانیہ کے لیے ہو, ہمیں وہ حکومت منظور نہیں ہے. حضرات محترم, میں آپ سے یہ عرض کرتا چلوں, آج ہمارے ملک کی صورتحال جو ہے وہ آپ سے پوشیدہ نہیں. قبلہ شاہ صاحب یہاں تشریف فرما تھے, انہوں نے آپ کو بتایا حکومت وقت جو ہے اب امریکہ سے جو اسے خیرات میں 3 ارب ڈالر ملے ہیں اس کا حق نمک ادا کرنا ہے. اور اس نے اسلحے کے لیے پیسے نہیں دیے, اس نے 16 طیارے واپس نہیں کیے, ہمارے وہ پیسے واپس نہیں کیے. اب کیا تو کیا کیا, یہ خیرات لے لو, یہ ٹوکری لے لو اور پینے انسان یہ لے کے جاؤ. کیا کرو, مدارس کو درست کرو, ان کے نصاب کو اپ گریڈ کرو, ان کے حالات کو بہتر کرو. ارے بابا, مجھے تو نبی کا وہ غلام بھولتا نہیں ہے جو ایک گھر میں پیدا ہوتا ہے, ماں باپ بھی جب دیکھتے ہیں یہ میرا بیٹا جوان ہے, یہ خوبصورت ہے, یہ پرشباب ہے, جاؤ آرمی میں چلے جاؤ, ملک کے اوپر ڈاکے ڈالنا, ملک کو لوٹتے رہنا, اور پھر کوئی دوسرے کو یہ ذہین ہے, یہ لائق ہے, ڈاکٹر بن جاؤ. اور کوئی دیکھا کہا اس کو یہ بنا دو. ارے کوئی ہمارا جیسا کوئی ایسا مارا پیچا رہ گیا, کہا مسجد میں جاؤ. ہائے میرے نبی کے وہ غلام جنہوں نے سروں کے اوپر جو ہے وہ ٹوکریاں اٹھائیں, پاؤں میں جو ہے جوتے نہیں تھے, برہنہ پا تھے, اور پیٹ کے اوپر پتھر باندھے, سردیوں کے موسم میں ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے جب تو اور میں اپنی راحتوں میں گم تھے, اس وقت وہ مسجد کی دہلیز پہ کھڑا ہو کے کہتا تھا اللہ اکبر, اللہ اکبر, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ. آج وہ دہشت گرد ہے, آج وہ امت کا مخالف ہے, آج وہ اتحاد اور امن کا ڈاکو بنا ہوا ہے. حضرات محترم, شد اور رحمتیں ہوں ان فقیروں کے اوپر جنہوں نے
حضرات محترم، اگر آپ اس قادیانی بدبخت کی تعلیمات کو پڑھیں جس میں بے شمار حضور کی ذات کے اوپر بکواسات، حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں گستاخیاں، قرآن حکیم کے بارے میں، اور وہ جب قاظمی علم الدین شہید نے راجپال بدبخت کو جو ہے وہ واصل نار کیا، اس کا جو بیان تھا وہ یہ تھا، یہ کیسا نبی ہے جو اپنے لیے، اپنی عزت کے لیے لوگوں کے خون میں اپنی تلواروں کو رنگین کرواتا ہے؟ یہ کیسا نبی ہے؟ ارے بدبختو، تم میرے نبی کی ذات کے اوپر تو یہ بات کرتے ہو، تم نے یہ نہیں سنا اس کی گستاخی کے لیے اللہ نے کتنی وعیدیں رکھی ہیں؟ حضرت سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ تشریف فرما تھے، حضور اس دنیا سے تشریف لے گئے، مسجد نبوی میں کسی انسان نے میخ ٹھوکنے کی کوشش کی، آپ نے اسے منع فرمایا، ارے میرا نبی محو آرام ہے، اس کی جو ہے یہ بدمزگی نہ کرو، اس کو بدامنی کا شکار نہ کرو۔ حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ نے اپنے گھر کے لیے دروازے لکڑی کے بنانے تھے تو بھیج دیا مدینہ طیبہ کی بستی سے باہر جاؤ، وہاں جا کر بنانا، ان کی میخیں ٹھوکنے سے میرے نبی کی گستاخی نہ ہو جائے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق کا دور آیا، آپ نے دیکھا ایک شخص مسجد نبوی میں اونچی آواز میں کہکے لگا رہا ہے، آپ نے اس کو بلایا، پوچھا نام کیا ہے؟ کہا آئے کہاں سے ہو؟ کہنے لگا طائف سے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا اگر تو میرے شہر مدینہ کا ہوتا میں تمہیں سزا دیتا، میں تمہیں مارتا، کہ کیسے جرت ہوئی تمہیں کہ مدینہ کی بستی میں بیٹھ کے مسجد نبوی میں کھڑے ہو کے تو کھلکھلا کے ہنستا ہے، تو جو ہے وہ کہکے لگاتا ہے۔ جہاں اتنی بے ادبی برداشت نہیں ہے، وہاں یہ بے ادبی کہ تاج نبوت کے اوپر ڈاکہ پڑے، سلطنت ختم نبوت کے اوپر چور آئے اور ہم بیٹھے دیکھتے رہے کہ ہم بھوکے مر رہے ہیں، ہم امن میں ہیں، ہمارا ملک کیا ہے، سلطنت کا والی کیا کہے گا، ہمیں یہ گوارا نہیں ہے۔ قادیانیوں نے ہمارے اسلام کے بنیادی جو عقائد ہیں ان کے اوپر حملہ کیا، جہاد کے خلاف بکواسات کیے، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارے کر کر کے یہ کہا تھا اب یہ دور ختم ہو گیا، اب یہ تلوار سونتنی بند کر دو، اس کو اپنے کھیسوں میں جمع کر دو، یہ وقت آیا۔ اللہ کے بندو، میرا نبی اس نے جو ذوق و شوق اپنے غلاموں کو عطا کیا تھا وہ دیدنی تھا۔ حضور کا غلام جنگ جو ہے اس کا کام یہ تھا، بدو تھا، نہ عالم نہ فاضل نہ کوئی بڑا پیر مغاں، وہ جو تھا حضور کی بارگاہ میں آتا، آ کے سلام عرض کرتا، یا رسول اللہ میں نے اپنی زندگی کو صرف غزوات کے لیے وقت کر رکھا ہے۔ حضور نے اس کو شابشی دی، شابشی دینے کے بعد پھر وقت آیا، وہ غزوے میں شریک ہوا، جہاد میں گیا، اللہ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی۔ جب فتوحات نصیب ہو گئی، اس کا مال غنیمت لے کے سرکار نے اس کو بلایا، اس سے کہا کہ آؤ یہ مال غنیمت لے لو۔ وہ مال غنیمت لے کے حضور کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے جہاد اس لیے نہیں کرتا کہ مجھے مال غنیمت ملے، مجھے رزق ملے۔ حضور نے فرمایا تیرا حق تھا، تو نے اسلام کے لیے تلوار کو اٹھایا، وہ مفتوح ہوئے، وہ جو ہے قابض میں آئے، اللہ نے یہ جو ہے فتوحات میں غنیمت دی، ہم نے تمہیں۔ یا رسول اللہ مجھے یہ نہیں چاہیے۔ آپ نے فرمایا تمہیں کیا چاہیے؟ کہنے لگا میرے آقا مجھے اپنی گردن کی اس جگہ ایک تیر چاہیے جو ادھر سے نکل جائے اور میں شہادت کے منصب پہ فائز ہو جاؤں۔ حضور کے بعد حضور کی خدمت میں حضرت حسیمہ بن حسیمہ تشریف لائے، آ کے عرض کر لگے آقا بدر کا جب مارکا ہوا نا میرا بیٹا بھی تھا، میں بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، میں نے کہا میں نے جہاد پہ جانا ہے، بیٹے نے کہا ابا میں جاؤں گا، میں نے کہا پیچھے بچے ہیں گھر ہے ان کو سنبھالو تم، لیکن تو نہ وہ نہ مانا، یا رسول اللہ وہ چلا گیا۔ جب آپ نے کہا کہ قرہ کرو، قرے میں اس کا نام نکلا، میں نے کہا میں تیرا باپ ہوں، میں تجھے اسے دنیا میں لانے کا سبب ہوں، میں نے تیرے ناز و نام اٹھائے ہیں، اب ایسا کر ایثار کر دے، مجھے قربانی پہ جانے دے، تو رہ جا۔ اس نے کہا ابا ہر چیز قربان ہے لیکن نبی کے ساتھ یہ شہادت کا منصب قربان نہیں کروں گا۔ حضرات محترم، یہ شہادت کے جذبے اللہ کے نبی نے اپنی امت کو بخشے ہیں۔ حضور کی خدمت میں ایک بوڑھی مائی آئی، کہہ لی یا رسول اللہ جہاد جا رہا ہے، لوگ اپنی اپنے گھروں سے جو کچھ نصیب ہے وہ پیش کرتے، یہ میرا 6 ماہ کا بچہ لے لے، کیا کروں گے اس کو کیا کریں گے یا رسول اللہ؟ اور کسی کام نہ آئے، کسی مجاہد کی طرف آتا ہوا تیر اس کے اوپر در۔ یہ جذبے بخش کے وہ آقا گیا۔ حضرت عمر بن جموح فرماتے ہیں
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جو ہوں میرے 4 جوان بچے تھے وہ قربان ہوئے, وہ دنیا سے رخصت ہوئے, اب میرا دل چاہتا ہے مجھے اجازت ہو میں احد میں شریک ہو جاؤں. حضور نے فرمایا تو معذور ہے, تیرے پاؤں جو ہیں وہ لنگڑے ہیں, تو اس طرح کا. یا رسول اللہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں بھی اس دنیا سے رخصت ہو کے اپنی جنت کو, اللہ کی جنت کو اپنی سے لنگڑی ٹانگ کے ساتھ رگید کے رکھ دوں. حضرات یہ جذبے انہیں وہ سرد کرتا ہے. اپنی محبت کے جذبوں کو سرد نہ ہونے دو, اپنے نبی کے عشق کو کم نہ ہونے دو. یہ جو محبتیں, یہ جو عشق ہے, یہی سرفرازیاں بخشتا ہے, یہی عزتیں بخشتا ہے. عمر فاروق سے کسی نے پوچھا تھا جب آپ حج سے واپس آئے مکہ کی وادی سے گزرتے ہوئے رونے لگ گئے ایک پیڑ کو دیکھ کے. پوچھنے والوں نے پوچھا اے عمر تو وہ خلیفہ ہے جس کا نام آتا ہے تو کیسر و کسرا میں زلزلے بپا ہوتے ہیں, تو زیادہ پیما ہوتا ہے, زمینیں دہل جاتی ہیں, پانی تھم جاتے ہیں اور آنے والی آگ دوڑ جاتی ہے تیرے نام سے, زلزلے جو ہیں وہ سکون پذیر ہوتے ہیں تیرے عدل سے. یہ کیا ہوا, آپ کیوں روئے؟ آپ نے کہا مجھے بچپن کا واقعہ یاد آیا, میں یہاں میرے باپ خطاب نے مجھ کو بھیجا کہ جا کر یہ جو ہے ان اونٹوں کو پکڑ اور ان کو جو ہے ان کی نگہداشت کر, ان کو چرا. اب کہتے ہیں میں ان کو چرانے لگا, میرے دوست آئے, ہم بیٹھ کے گپے لگانے لگے, گفتگو میں مصروف ہو گئے. اونٹ کوئی کدھر بھاگ گیا, کوئی کدھر بھاگ گیا. میرے باپ نے آ کے دیکھا کہ لڑکا کیا کر رہا ہے. کہا جب مجھے دیکھا کہ میں گپوں میں مصروف ہوں تو مجھے اسی درخت کے نیچے کھڑا ہو کے میرے منہ پہ تماچے مارے. میں عمر یہ سوچ رہا تھا آج ساری کائنات کے اوپر عمر کو سوائے اپنے رب کے کسی کا ڈر اور خوف نہیں ہے. کبھی عمر تو وہ عمر تھا جسے اونٹ چلانے کا سلیقہ نہیں آتا تھا. آج یہ نبی کے قدموں میں بیٹھنے سے کار جہاں بانی کی سرفرازیوں پہ سرفراز. حضرات محترم, میں جماعت اہل سنت کے دوستوں کو تہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. یہ سلسلہ خیر و برکت چلنا چاہیے, یہ تقریروں کے سلسلہ بھی, تحریروں کا سلسلہ بھی, اور جو ہمارے آج کل کے جدید تقاضے ہیں ان کے مطابق بھی. میری مراد اس سے یہ ہے ٹیلی ویژن ہے, ریڈیو ہے, سی ڈیز ہیں, ڈی وی ڈی ہے اور ویڈیو کیسٹس ہیں, ان تمام کو پیش نظر رکھ کے آپ کو ایک منصوبہ بندی کرنی ہوگی تاکہ اس فتنے کا اچھے انداز میں, بہتر انداز میں جواب دیا جا سکے. میں بار دیگر تمام دوستوں کا اس سما خراشی کرنے پہ معذرت بھی طلب کروں گا اور اپنے لیے عرض بھی کروں گا. اللہ تعالی ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. روئے بدرو دو جا دیکھتے رہ گئے. اللہم صلی علی سیدنا محمد, اللہم صلی علی سیدنا محمد. تارک گفٹ سینٹر بریڈ فوڈ کی ایک واحد شاپ جہاں سے آپ کو نعتیں, قوالیاں اور علماء کی تقاریر پر پرانی سے پرانی اور نئی سے نئی آڈیو کیسٹ, ویڈیو کیسٹ, آڈیو سی ڈی, ڈی وی ڈی ہر وقت مل سکتی ہے. لائیو نعتوں کی اور تقاریر کی محفلوں کی ریکارڈنگ آپ کو مل سکتی ہے. اس کے علاوہ عطر, ٹوپیاں, جبے, جلباب اور اسلامی استعمال کی متعلقہ اشیاء سستے داموں مل سکتی ہے. نام یاد رکھیں, تارک گفٹ سینٹر, 12 کارلائل روڈ, بریڈ فوڈ 8. ٹیلیفون 01274 775 721. موبائل 07931 587 694. Tariq Gift Center, your one-stop Islamic shop. 12 Carlisle Road, Bradford, BD8 8AD. Telephone 01274 775721 and mobile 07931 587 694 and our website www.tariqgiftcenter.com. ذات میں دو جگ کے دی تیری, دو جگ کے دی تیری زلفاں دے جالدا. اللہم صلی علی سیدنا محمد, اللہم صلی علی